السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is حافظہ آمینہ اسلم. You are watching my YouTube channel النور قرآن اکیڈمی. آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 9. آیت نمبر ہے 27، پارہ نمبر 3، سورہ آل عمران. سبق کا آغاز کرتے ہیں. سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کے اس سبق میں ہم تمام رولز کو پڑھیں گے. جس لفظ میں جو رول آیا ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. اور آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اسی طرح ہم پورے قرآن مجید کو حرف با حرف تجوید کے ساتھ مکمل کریں گے اس چینل پر. تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے اور لائک کرنا مت بھولیے گا. سبق کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تولج اللیل، تولج تو تا کے اوپر پیش اور پیش کے بعد واو ساکن. واو ساکن کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر یہ والی علامت ہوتی ہے، یہ سکون کی علامت جس کے اوپر آ جاتی ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے. تو واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو ہم اس کو واو مدہ کہتے ہیں. آپ نے حروف مدہ پہلے پڑھ لیے ہوئے ہیں، اس میں میں بتا چکی ہوں کہ حروف مدہ 3 ہیں. کون کون سے؟ الف، واو ساکن، یا ساکن. الف سے پہلے زبر آ جائے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے اور یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اس حرف کو ہم کھینچ کے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں اور ایک حرکت کے برابر ہم نے اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. حرکات آپ نے کیسے کاؤنٹ کرنی ہے؟ اپنے ہاتھ کی انگلی کو بند کر لینا ہے. اس کو کھولنے میں آپ کو جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم آپ نے حروف مدہ والے حرف کو کھینچ دینا ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس واو مدہ آ گئی ہے تو ہم اس کو کتنا کھینچیں گے؟ ایک حرکت کے برابر. اپنی ایک ہاتھ کی انگلی کو بند کر لیں تو اب ہم اس کو پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ نے کھولتے جانا ہے. تولج اللیل فی النہار، نون کے اوپر تشدید ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ نے تشدید کو گنہ کر کے پڑھنا ہے. اچھا، یہاں پر جو میں عموماً مسٹیک بتاتی ہوں آپ کو، یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ یہ جو آپ کو الف اور لام دکھ رہے ہیں نا، عموماً اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں؟ فا کو اس لام سے ملا رہے ہوتے ہیں، فی النہاری پڑھے ہوتے ہیں نا. تو آپ نے فی النہاری نہیں پڑھنا. آپ نے دیکھنا ہے اگر اس الف اور واو کے الف اور لام کے بعد یہ تشدید اگر آپ کو نظر آ گئی ہے نا تو یہ والا حرف ڈائریکٹ جا کے تشدید سے ملے گا، نہ کہ الف اور لام سے ملے گا. الف اور لام کے اوپر کوئی حرکت موجود نہیں ہے، یہ دونوں خالی ہیں، ان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. اس وجہ سے آپ نے تشدید کو پڑھنا ہے، نہ کہ اس الف اور لام کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو پڑھیں گے فی النہاری. یہ بھی ایک تجوید کا رول ہے لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس کو وہ سمجھ نہیں آتی، اس لیے میں آسان حروف میں آپ کو بتا رہی ہوں. شمسی اور قمری اسی کو کہتے ہیں، حروف شمسی اور قمری انہی کو کہتے ہیں، لیکن وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اکثر سمجھ نہیں آتی. تو میں اس لیے آپ کو آسان حروف میں بتا رہی ہوں کہ اس الف اور لام کو آپ نے نہیں پڑھنا، ڈائریکٹ جا کے تشدید کے ساتھ ملا کے آپ نے لفظ کو پڑھنا ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. را کے اوپر زبر ہے تو را کو آپ پر کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے. اور یہاں پر جو زا دکھ رہا ہے آپ کو، یہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہے. نہیں، آپ نے زا پہ وقف نہیں کرنا، آپ چلتے جائیں، اپنا سبق پڑھتے جائیے، رکنا نہیں ہے. فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اب یہاں پر دو چیزیں، یہ ہے بڑی مد، اس کو کہتے ہیں مد متصل، یعنی کہ بڑی مد. اس کی پہچان آپ کو ہوگی اس حمزہ سے. اگر مد کے فوری بعد یہ والا حمزہ آ گیا ہے تو اٹ مینس یہ مد متصل یعنی کہ بڑی مد ہے، اور اس کو آپ نے 4 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. حرکات کیسے کاؤنٹ ہوں گی؟ اپنے ہاتھ کی 4 انگلیوں کو بند کریں اور تشاء کو پڑھنا شروع کر دیں، ساتھ ساتھ ایک ایک انگلی کھولتے جائیے. پریکٹس کرتے ہیں. من تشاء بغیر حساب. جب آپ نے یہاں پر وقف کرنا ہے با پہ تو جو یہ 2 زیر ہیں یہ جزم بن جائیں گی. 2 زیر کیا ہو جائیں گی؟ جزم بن جائیں گی. تو جب با کے اوپر جزم آتی ہے تو یہ قلقلہ کہلاتا ہے. تو یہاں پر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ ب
ہلا کے پڑھنا ہے تھرتھراٹ سے. ب ہونٹوں کو فوری سے آپ نے کھول دینا ہے. اپنے مخرج کے ساتھ ٹکر کھا کے لفظ کی ادائیگی واپس آنا. اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے جب با پڑھتے ہیں آپ کے دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں تو ان کو بند نہیں رکھنا, ان کو کھول دینا ہے. حساب. اس کی پریکٹس کریں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. آگے چلتے ہیں. لا يتخذ المؤمنون الكافرین یہاں پر دیکھیں حمزہ کے اوپر جزم ہے. دیکھیں اگر قرآن مجید میں آپ کو حمزہ کے اوپر اس طرح کی جزم سکون کی علامت نظر آ جائے یا الف کے اوپر آپ کو یہ جزم اور سکون کی علامت نظر آ جائے تو آپ نے اس حرف کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے. کس حرف کو؟ جو اس سے پہلے ہوگا. یہاں پر حمزہ سے پہلے میم ہے تو میم کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے. مؤمنون مؤمنون الکافرین. کاف کے اوپر کڑی زبر ہے, اس کو بھی آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے. کیا ایک حرکت کے برابر. کافرین اولیاء. یہاں پر دیکھیں بڑی مد ہے ہمارے پاس, ابھی میں پیچھے بتا چکی حمزہ آ رہی ہے نا تو یہ بڑی مد ہے. 4 حرکات. اولیاء من دون المؤمنین. جھٹکا حمزہ کے اوپر پھر سے جزم آ گئی ہے, اس کو آپ جھٹکا دے کے پڑھیں گے. مؤمنین. یہاں پر جیم ہے تو جیم پہ آپ نے وقف کرنا ہوتا ہے. وقف جائز اس کو بولتے ہیں. یہاں پر اگر آپ وقف کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں بھی کرتے تو گناہ نہیں ہوتا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ. اب اچھا یہاں پر آج میں تجوید سے زیادہ آپ کو آسان حروف میں بتاؤں گی. آج میں تجوید والے حروف کو یہاں پر یوز نہیں کروں گی, استعمال نہیں کروں گی. میں یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں. سنیے گا, اگر آپ کے پاس یہ والی علامت اور یہ تشدید والی علامت یعنی کہ یہ علامت اور یہ والی علامت اکٹھی آ جائیں, آپ کو سمجھ نہ آئے کہ آپ نے اس کو ادا کرنا ہے یا اس کو ادا کرنا ہے, کس طرح ملائیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ والی علامت کو آپ نے سائلنٹ کر دینا یعنی کہ مدغم کر دینا. آپ نے اس کو ملا دینا ہے اور میم کو ڈائریکٹ جا کے آپ نے یا سے ملا کے پڑھنا ہے. نون کو آپ نہیں پڑھیں گے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا. یہ تو پہ آپ نے وقف کرنا ہوتا ہے. وقف مطلق یہاں پر آپ نے لازمی رکنا ہوتا ہے. جیسے اردو انگلش میں کوما ہوتا ہے اسی طرح یہ عربی کا کوما ہے. یہاں پر آپ نے رکنا ہوتا ہے. جب آپ 2 زبر پہ وقف کریں گے یعنی کہ سٹاپ کریں گے 2 زبر پہ تو آپ نے یہاں پر ایک الف پڑھنا ہے یعنی کہ لمبا کر کے اس کو پڑھنا ہے. تُقَاتًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. یہاں پر جب آپ وقف کریں گے تو یہ ہا کا جو الٹا پیش ہے یہ جزم میں تبدیل ہو جائے گا, تو آپ اس کو پڑھیں گے سین ہا زبر سہ نفسہ. ٹھیک ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. یہاں دیکھیں ان کو کہتے ہیں معانکہ. اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کی سائڈ پہ بھی یہ لکھا ہوا ہے معانکہ. ٹھیک ہے, تو معانکہ کا مطلب ہوتا ہے, یہاں پر بھی آپ کو 3 ڈاٹ نظر آ رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر بھی آگے بھی 3 ڈاٹ نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یا تو آپ یہاں پر وقف کریں یا آپ یہاں پر وقف کریں. ٹھیک ہے, ایک جگہ پر وقف کرنا لازم ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں معانکہ. تو میں یہاں پر وقف کر رہی ہوں, آگے جا کے ہم اس کو ملا کے پڑھ دیں گے. ٹھیک ہے. محضرا وما عملت من سوء تود لو ان
بینہا و بینہو امدم بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ آیت نمبر 30 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔